ہو گئی؟ کیا یہ امت اسلام اسی ڈگر پر جانا چاہتی ہے؟ آج یہ میلادی لوگ، آج ان میلادوں کو جائز کرنے والے علماء جن کو شیخ الاسلام کا خطاب دیا جا رہا ہے، آپ سے یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں، اخبارات کو دیکھیے، ان عیدوں کے اندر جہاں شراب پی جاتی ہے، ان عیدوں کے اندر جہاں عزتوں کی پامالی کی جاتی ہے، جا کر کے امن ایوارڈ لینے سے تھکتے نہیں ہیں، وہاں شریک ہو کر کے بھائی چارگی کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم بڑے زیادہ سیکولر ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر، جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر یہ کام دین ہوتا، اگر یہ کام محبت رسول کا ذریعہ ہوتا، جنت پانے کا راستہ ہوتا، تو خود قرآن میں یہ بات اللہ نے بیان کی ہوتی، یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلام کو خود کر کے یا کہہ کر کے یہ بات آپ نے واضح کی ہوتی۔ آپ آگے بڑھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو کتنی محبت تھی، کس درجہ محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کا بچا ہوا وضو کا پانی اپنے جسموں میں مل لینا سعادت سمجھتے تھے، آپ کے پسینے کو جذب کر کے خوشبو کے طور پر استعمال کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے۔ وہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے مکہ سے مدینہ کے لیے ہجرت کی، وہ صحابہ کی تاریخ بڑی لمبی ہے۔ صرف احد کی تاریخ اٹھائیے کہ 7 انصاری صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے سر کو قدم رسول سے ٹیک کر کے اپنی جان کو دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کر دیا، دفاع میں نظر کر دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر واقعی معنی میں کسی کو جشن منانے کا حق تھا تو سب سے زیادہ حقدار وہ صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ لیکن آپ ذرا سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر کے دکھائیے اور اس بات کو ثابت کیجیے کہ وہ صدیق جس نے غار کے اندر سانپ کے زہر کو اپنے سینے کے حصاروں سے باہر نہیں آنے دیا، تخت حکومت پر موجود تھے، ان کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس سطوت تھی، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس غیر قوموں کی مثالیں بھی موجود تھیں۔ عیسائی قوم اپنے نبی کا جشن منا رہی تھی، سین پر ان کے سامنے اداہرن بھی موجود تھا۔ آخر کیا ہو گیا تھا؟ صدیق اکبر نے یہ کام دین سمجھ کر کے اپنے عہد حکومت میں نہیں کیا، عمر فاروق نے نہیں کیا، داماد رسول حضرت عثمان غنی نے نہیں کیا، حضرت علی مرتضیٰ نے نہیں کیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو آپ تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحابہ چھوڑ کر کے گئے۔ وہ صحابہ جو میں نے آپ سے کہا کہ ادنا اشارے پر اپنی جانوں کو قربان کر دینا سعادت سمجھتے تھے، ان میں سے کسی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن منایا؟ ہیڈنگیں قائم کر دینا کہ رسول نے اپنا جنم دن منایا، فلاں نے اپنا جنم دن منایا، فلاں دور میں بخاری نے جنم دن منایا، باتیں بڑی آسان ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں دلیل پیش کر دینا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ نے اگر یہ کام دین کو نہیں سمجھا تو یقین مانے کہ یہ کام بعد میں دین نہیں ہو سکتی۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے ان لوگوں سے جب دین کی بات، کتاب و سنت کی بات ان کے سامنے قرآن و حدیث کی شکل میں رکھ دی جاتی ہے، مسئلے مسائل کی صورت میں، تو کہتے ہیں بھائی میں مقلد ہوں فلاں امام کا، میں آگے کچھ نہیں جانتا ہوں، لیکن اس مسئلے میں اپنے امام کی تقلید نہیں کر پاتے۔ ذرا ہم کو وہاں سے دکھایا جائے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اقوال سے دکھایا جائے کہ اس امام نے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برسی کو، عید میلاد کو دین کے طور پر منایا ہو، یا اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو منانے کی اجازت دی ہو۔ اگر میرے بھائیوں اور دوستوں یہ سارے کام ان سارے لوگوں نے نہیں کیا تو پھر آپ بتائیے یہ کام دین کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، سالگرہ منانا، برتھ ڈے منانا، عید میلاد منانا، یہ عجمی بدعت ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنا جنم دن منایا، نہ اپنے آبا و اجداد کا جنم دن منایا، نہ اپنی امہات المومنین جو تھی اپنی بیویوں کا جنم دن منایا، نہ اپنے بچوں کا جنم دن منایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کسی نے اپنا جنم دن نہیں منایا۔ اور ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام کا مزاج ہلڑ بازی سے میل نہیں کھاتا۔ سڑکوں پر اتر کر کے نعرہ بازی لگانا اور ٹوٹی ٹرائیوں کو لے کر کے دین اور اسلام کی شوقت کو ثابت کرنا، اور زیادہ تر ان لوگوں کے خلاف جو ان کے خلاف مذہب اور عقیدے میں ہو، میرے بھائیوں اور دوستوں یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ آپ نے اگر سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا تو آپ جانتے ہوں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے بڑے بڑے دن دیکھے۔ بدر کی جیت ان کے سامنے تھی، مکہ کی جیت فتح مکہ کی شکل میں ان کے سامنے تھی، حنین کی جیت ان کے سامنے تھی،
اور دیگر بڑے بڑے مواقع پر صحابہ نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، لیکن کبھی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قندیلیں لگا کر کے، موم بتیاں لگا کر کے، گھروں پر لائٹیں سجا کر کے خوشی کا اظہار انہوں نے نہیں کیا۔ ان کے خوشی کا اظہار یہ تھا کہ اللہ اگر ان کو کوئی کامیابی ملا دے تو وہ مسجد میں جاتے تھے، شکرانے کے طور پر اپنی پیشانی کو ٹیک دیتے تھے۔ ایک مسلمان ہر حال میں مسجد سے جڑا ہے، کبھی بھی مسجد سے اس کا رشتہ ٹوٹ کر کے درگاہوں سے نہیں لگتا ہے۔ اگر خوشی کے پل آئیں تو آپ شکرانے کے طور پر مزید اللہ کے جناب میں 2 رکعت پڑھ کر کے اس بات کا ثبوت دے دیجئے کہ مولا تو نے نیکی کی توفیق دی، اور اس شکرانے میں مزید 2 رکعت تیری جناب میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ اور اگر ایک انسان کو مشکل آ جائے، کوئی پریشانی کی گھڑی آ جائے، کوئی تکلیف کی بات آ جائے، تو اس وقت بھی ایک مسلمان مسجد ہی میں جا کر کے اللہ کے سامنے پیشانی کو ٹیک کر کے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اور اس سے مدد کی گہار لگاتا ہے کہ آئی ہوئی پریشانی کو، مشکلات کو رب کریم تو دور کر دے۔ میرے بھائیوں، اگر ایک انسان اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے، معصیت سے توبہ نہ کرے، گھروں کو روشن کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ مسلمانوں، ایمان کی نورانی حرارت سے توبے کے ذریعہ، اللہ کی طرف پلٹنے کے ذریعہ اپنے ایمان کو، اپنے اندر کو اجالا کرو، اپنے گھروں کو اجالا کرنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا ہو گیا۔ نہ تمہیں میلاد منانے کی ضرورت پڑے گی، نہ تمہیں برتھ ڈے منانے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی اور چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، عید میلاد یا برتھ ڈے کسی سیاسی لیڈر کا منایا جا سکتا ہے۔ ایک قوم اپنے کسی سیاسی رہنما کا برتھ ڈے منا کر کے، جنم دن منا کر کے، چند اشعار پڑھ کر کے، خراج عقیدت پیش کر کے اس سے چھٹکارا لے لیتی ہے، لیکن ایک مسلمان اپنے نبی کے ساتھ اس کا تعلق ہمیشہ جڑا ہوتا ہے۔ وہ ایک دن سے تعلق نہیں جڑا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے نبی کے ساتھ اس کی زندگی ہمیشہ جڑی ہوتی ہے، بچپن سے لے کر بڑھاپا، ہمیشہ ہر پل اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا ہے۔ تو پھر ایک دن کھڑے ہو کر کے سیرت کے جلسے منعقد کر کے پھر یہ کام انجام نہیں دیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم سیرت کے معلومات کے مخالف نہیں ہیں، ہم سیرت النبی کے جلسہ منعقد کرنے کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اس بات کو ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف ایک دن کیوں، ہر دن کیوں نہیں؟ آپ خود اپنے طور پر، اپنے بچے کے طور پر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بنانی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ کو بات اپنی مختصر کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جشن میلاد جہاں خود بدعت ہے، وہیں ساتھ ہی ساتھ بہت سارے منکرات پر بھی مشتمل ہے، اور ایسے منکرات پر جس کی نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ عقل اجازت دیتی ہے، نہ نبی اجازت دیتے ہیں، نہ دین، نہ کہیں گنجائش نہیں ہے، اور انہی منکرات میں سے غلو ہے، مرد و زن کا اختلاط ہے، گانا اور بجانا ہے، کھیل اور کود اور تماشے ہیں، اور اسی طریقے سے موسیقی ہے، اور دیگر چیزیں ہیں۔ اور حد تو یہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ ایسی مجلسوں میں عام طور سے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس درجہ نعت خوانی میں غلو کرتے ہیں، اس درجہ نعت خوانی میں غلو کرتے ہیں، چاہے وہ قدیم میں، چاہے وہ جدید میں، چاہے وہ عربی زبان میں، چاہے وہ اردو زبان میں۔ عربی زبان میں بدرا قصیدہ، قصیدہ بردہ، علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیے گا کیا چیز ہے، اس کے کیا معنی۔ حقیقت یہ ہے کہ قصیدہ بردہ اگر واقعی معنی میں تسلیم کر لیا جائے تو اس کے بعد شرک اور کفر کیا بچے گا۔ لیکن ہمارے ہندوستانی شعراء بھی ان میلاد کی مجلسوں میں گرمی اور جوش پیدا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے ہلچل پیدا کرو، حرکت پیدا کرو، توبہ کے ذریعہ نہیں، غلو کے ذریعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی میں غلو کے ذریعہ، یہاں تک کہا گیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اگر وہی اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر تو پھر خانہ کعبہ کو پوجنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی نبی کی طرف متوجہ ہو لیا جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پردے انسان میں آ کر خود دکھانا تھا جمال، رکھ لیا نام محمد تاکہ رسوائی نہ ہو۔ آپ ذرا دیکھیں، غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود انسان کے پردے میں آ کر کے تاکہ احد میں دندان جو ٹوٹے، شہید ہوئے، یہ نہ کہا جائے کہ رب کے دانت لوگوں نے توڑ ڈالے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کہا یہاں تک جاتا ہے کہ اللہ کے پلے میں وحدت کی سوا کیا ہے، لینا ہے ہمیں جو ہم سب کچھ لے لیں گے محمد سے۔ اب آپ ذرا بتائیں کہ اس سے بڑا غرور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اللہ کے پلے میں وحدت کی سوا کوئی چیز باقی نہیں، جو کچھ اختیار چلتا ہے، بس چلتا ہے، قدرت اور طاقت چلتی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلتی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کے ذریعہ ساری چیزیں اپنا لیں گے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ
अपनी बेटी फातिमा को कहा था कि या फातिमा बिन्त मोहम्मद सलीनी मिन मानी मा शित ला उगनी अनकी मिन अल्लाह शैया, कि ऐ फातिमा जो कुछ मुझे मांगना हो मुझसे मांग लो, कल कयामत के दिन मैं तुम्हें कोई चीज न दे पाऊंगा, मेरे माल से जो कुछ मांगो दे लो ले लो, लेकिन आगे चल करके तुम वहां अगर कोई चीज मांगोगी तो मैं वहां देने का इख्तियार नहीं रख सकता। मेरे भाइयों, यहाँ तो कहा जा रहा है कि सारी की सारी कुदरत, सारी की सारी ताकत, सारी की सारी जो सारा का सारा इख्तियार अल्लाह के रसूल का चल रहा है, और अल्लाह के पल्ले में वहदत के सिवा कोई चीज बाकी ही नहीं। रबी बिनते मुअव्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि मेरी शादी की सुबह अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ लाए। कुछ बच्चियां थीं, गीत गा रही थीं, और गीत के दौरान वो ये बात भी कह रही थीं, वो फीना नबीयुन यअलमु मा फी गदी, हमारे दरमियान एक ऐसे नबी हैं जो कल की बात जानते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चियों को गीत गाने से मना नहीं किया,